رب کائنات نے اپنے اس پیغمبر کو یہ مقام دیا. پوری دنیا سوال کرتی ہے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں مقابلہ مناظرہ مقابلہ مباحثہ مکالمہ بازی کرتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے. میں کہتا ہوں نبی کا مقام کیا پوچھتے ہو, ذرا توجہ کرنا. پیغمبر کے مقام کی جھلک کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں میں جب نیند سے بیدار ہوا اور جبریل مجھے لے کے چلا تو پیغمبر کا ایک معراج شروع ہوا اور پیغمبر اپنے عروج پہ پہنچنے لگ گئے. ورفعنا لک ذکرک کی تصویر حقیقی میں اللہ نے رنگ بھرنا تھا تو رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو وہاں پہ بلایا جہاں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی تصویر میں رنگ بھرنے تھے. بالتاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے, اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو, اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. جب زندہ لوگ موت کی راہوں پہ چل پڑیں, جب زندہ لوگ موت کی راہوں پہ چل پڑیں, اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. یہ عشق کا سفر ہے تو ٹھہرے غم حیات, یہ عشق کا سفر ہے تو ٹھہرے غم حیات, شاید کہ آج ہم بھی تیرے ساتھ چل پڑیں. میرے واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر انتہائی معزز قابل صد اعزاز و تکریم اساتذہ کرام, آج پہلی مرتبہ اپنے محبوب و مربی و مشفق اساتذہ کے حکم پر اس علم و عمل کے عظیم تر شہر خانپور میں آپ حضرات سے ملک کے نامور ادارہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اس سالانہ جلسے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. الحمدللہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب زانو تلمذ استاد العلماء حضرت درخواستی کے سامنے دورہ تفسیر کے وقت اور شیخ الحدیث استاد محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب, استاد محترم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب, استاد محترم حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب, استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب, استاد محترم حضرت مولانا امیر محمد صاحب,
و دیگر اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر سبق سنایا کرتے تھے، آج اللہ نے پھر موقع دیا کہ مجمع عام کے سامنے کھڑے ہو کر اساتذہ کو پھر وہی سبق دہرا کے سناتے ہیں۔ دعا کریں کہ رب العالمین تمام طالبان علوم دینیا کے علم و عمل، رزق و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تمہید کے عرض کیے دیتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اور اسٹیج بھی استاذوں کا ہے، گستاخی بھی نہیں کر سکتا۔ میری عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر منور و معمبر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و مطہر اکمل و آسن اطیب و اشرف و افضل و انور مکرم و معظم و محتشم نام نامی اور اس میں گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات مالک لم یزل اور رب الارض والسماوات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے لاڈلے اور محبوب پیغمبر، میرے من بھانولے اور پیارے مہاجرین و نازنین و حسین و جمیل پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، عہد و اقرار و میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کے قطرے پر، جس شبنم کی لہر پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی پیغمبر کے ذکر پاک، ذکر خیر سے اپنی گفتگو کی ابتدا کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی ابر رحمت کی رمجم برسائے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے سرزمین کائنات پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ سارے پیغمبر سرزمین کائنات پر آتے گئے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی اور رسول کو اپنے اپنے ادوار نبوت میں منزہ، عرف و اعلیٰ، برتر و بالا، اکمل و آسم اور مکمل و کامل، اشرف و افضل و اطیب و انور مقام بھی عطا کر دیا۔ لیکن پھر سب سے آخر میں تیرے اور میرے پیغمبر، سرور کونین ساقی کوثر پیغمبر، آمنہ کے در یتیم محبوب دو جہاں پیغمبر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جب اس دھرتی کائنات پر تشریف لائے تو پیغمبر کی سیرت کے پہلو تو بہت ہیں، پیغمبر کی سیرت کے انداز و اطوار اور اقوال و افعال تو بہت ہیں، پیغمبر کی سیرت کے نکھار اور پیغمبر کے سیرت کی پھول کی پتیوں کی مہکیں تو بہت ہیں، پیغمبر کی سیرت کے سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے موتی، ہیرے، جواہرات، در یکتا، در منفرد تو بہت ہیں، لیکن میں صرف پیغمبر کی سیرت کے اجمالی نقشے کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ علماء دیوبند پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی رفعت و منقبت، پیغمبر کا عزت و مقام و شان، پیغمبر کی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عدالت و دیانت و صداقت و جرأت و شجاعت کو نہیں مانتے، تو میں اس تھوڑی سی دیر میں صرف ایک جھلک میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کا مقام کتنا لامحدود مقام ہے۔ اس پیغمبر کے مقام کو کما حقہ تو بیان کر ہی کوئی نہیں سکتا، لیکن صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے جس طرح خریدارہ نے یوسف کے لیے کوئی آئی تھی بوڑھی عورت، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی سیرت کے انداز کو دیکھو گے یوں تو تورات بھی بھری پڑی ہے، انجیل بھی بھری پڑی ہے، زبور بھی بھرا پڑا ہے، زبور بھی بھری پڑی ہے، قرآن بھی بھرا پڑا ہے، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی زبانوں سے بھی تسبیحیں پڑھائی، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ اللہ نے آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر کے بھی نبی کی سیرت کا حق ادا کرا دیا، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ اللہ نے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں کو کلمہ پڑھا کے بھی حق ادا کرا دیا، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ اللہ نے پیغمبر کی انگشت کے اشارے پہ چلتے سورج کو روک کر بھی حق ادا کر دیا، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ اللہ نے رب کائنات نے پیغمبر کے لعاب دہن سے کڑوے کنویں کو میٹھا بنا کر حق ادا کرا دیا، یوں تو پیغمبر کی سیرت پہ رب کائنات نے ساری دنیا کے حجر و شجر بحر و بر شام و سار شمس و قمر، پوری دنیا کے درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی، آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب، پوری دھرتی کائنات کی 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات کو جمع کر کے اگر میزان عدل کا ایک ترازو بنایا جائے اور ایک پلڑے میں ساری کائنات کے کر و فر کے ساتھ پوری کائنات کو اپنے حسن و جمال، اپنے اطوار و عادات اور کردار و گفتار
ساتھ اور اپنی عزت و مقام و شان کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور پھر دوسرے پڑھنے میں آمنہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود اثر اور ان کے شان و مقام کو رکھ دیا جائے۔ علماء دیوبند اکابرین اہل سنت کا عقیدہ ہے پوری دنیا کا ہے پیغمبر کا مقام پوری دنیا سے میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ نے میں نے کہا یوں تو پیغمبر کے لیے اللہ نے پیغمبر کی سیرت کے لیے قرآن میں بھی بڑے الفاظ، بڑی صورتیں، بڑی آیتیں، بڑے رکوع، بڑے پارے استعمال کیے۔ یوں تو پیغمبر کی سیرت اور مدح سرائی کے لیے اللہ نے والضحیٰ بھی کہا، پیغمبر کے لیے واللیل بھی کہا، اللہ نے لاؤسوں بہذا البلد بھی کہا، یوں تو اللہ نے وہذا البلد الامین بھی کہا، یوں تو اللہ نے ما زاغ البصر بھی کہا، یوں تو اللہ نے یاسین اور طٰہٰ بھی کہا، یوں تو اللہ نے والشمس والضحیٰ بھی کہا، یوں تو اللہ نے علم نشرح لک صدرک بھی کہا، یوں تو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک بھی کہا، یوں تو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر بھی کہا، یوں تو اللہ نے وما محمد الا رسول بھی کہا، یوں تو محمد الرسول اللہ بھی کہا، یوں تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا بھی کہا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بھی کہا، اور یوں تو پیغمبر کے لیے انا اعطیناک الکوثر بھی کہا، یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا، اور یوں تو اپنے پیغمبر کے لیے اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بھی کہا، اور یوں تو پیغمبر کے لیے اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بھی کہا، اور یوں تو پیغمبر کے لیے اللہ نے قرآن کے 30 پارے نازل کر دیے۔ لیکن اس سے آگے چل میں صرف ایک جملے کو پکڑ کر اس جملے کے معنی میں سے ایک معنی کو لے کر پیغمبر کی سیرت کی جھلک کا ایک نقشہ اور سیمپل نمونہ پیش کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے کہا محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو عرف و اعلیٰ کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو برتر و بالا کر دیا۔ آؤ آج علامہ اقبال کے اس شکوہ اور جواب شکوہ کے طرف پہ رب کونین کی دربار الوہیت میں اپنا دامن پھیلا کر اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ پیغمبر تو سارے اونچے تھے، اللہ نبی تو سارے منزہ پاکیزہ طیب و طاہر عطر و مطہر عرف و اعلیٰ برتر و بالا اکمل و حسن اطیب و اشرف و افضل و انور تھے، پھر اس نبی کے لیے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اس نبی کو اونچا کس لیے کہا؟ اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو پیدا کر کے مسجود ملائک بنایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو کشتی پہ بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کرائی، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جو ارے کے نیچے تیرے نام پہ ذبح ہو گیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جو یہودیوں کی تلواروں سے تیرے نام پہ کٹ گیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کے لیے تو نے آگ کو جنت کا باغیچہ بنایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے چھری کے نیچے زندہ بچایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی ایڑیوں کی وجہ سے زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو ہواؤں کے تخت سے بٹھا کر پوری دنیا کے ہوا فضا خلا کی سیر کرا ڈالی، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جسے بیماری میں صبر عطا کر دیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جسے کلیم اللہ کہا، جسے روح اللہ کہا، جسے خلیل اللہ کہا، جسے ذبیح اللہ کہا، جسے صدیق اللہ کہا، اللہ نبی تو سارے اونچے تھے، پھر اس نبی کو ورفعنا لک ذکرک کیوں کہا؟ تو رب جواب دیتے ہیں محبوب نبی سارے اونچے تھے، پیغمبر سارے اونچے تھے، لیکن میں نے تیرے قدموں کو یہ عزت و عظمت و سعادت و منقبت دی کہ تیرے قدم مدینہ میں آئے، میں نے ھذا البلد الامین کہہ کر مدینے کو بھی اونچا کر دیا، تیرے قدم مکے میں آئے، میں نے لاؤسوں میں ھذا البلد کہہ کر مکے کو بھی اونچا کر دیا، تیرے قدم ثور میں آئے، میں نے زما فی الغار کہہ کر ثور کا ذکر بھی اونچا کر دیا، تیرے قدم آمنہ کی جھولی میں آئے، میں نے اس کے ذکر کو اونچا کر دیا، حلیمہ کی گود میں آئے، میں نے اس کے ذکر کو اونچا کر دیا، حلیمہ کی اونٹنی پہ آئے، میں نے اس کی رفتار کو اونچا کر دیا، براق کی سواری پر آئے، میں نے اس کی رفتار کو اونچا کر دیا، اور اس سے بھی آگے چل تیرے قدم طیبہ کائنات عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے، میں نے اس کے ذکر کو بھی اونچا کر دیا، تیرے قدم ابو بکر کے کندھوں پر آئے، میں نے ابو بکر کے ذکر کو بھی دنیا میں اونچا کر دیا۔ رب کائنات نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ جو ایک جملہ کہا، رب کعبہ کی قسم 7 سمندروں کو جمع کر لو اس جملے کی گہرائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کے لیے یہ جملہ کہا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اس نبی کا شان و مقام کیا ہوگا کہ جس نبی کے مقام پہ جب آسمان و زمینوں کے رب نے قلم اٹھائی تو الف سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک 23 برس لگا دیے، اور جس نبی کی سیرت و صورت پر اللہ بھی 23 برس لگائے، تو اور میں یا کوئی حلوے خور ملا 1 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ لیکن میں تو صرف عکس پیش کر رہا ہوں، میں تو صرف آئینے کا تھوڑا سا ایک کرن پیش کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے اس پیغمبر کو یہ مقام دیا۔ پوری دنیا سوال کرتی ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں
मुकाबला मुनाजरा मुकाबला मुबासा मुकालमा बाजी करते हैं कि नबी का मकाम क्या है। मैं कहता हूँ नबी का मकाम क्या पूछते हो, जरा तवज्जो करना। पैगंबर के मकाम की झलक क्या है कि पैगंबर फरमाते हैं मैं जब नींद से बेदार हुआ और जिब्रील मुझे लेके चला तो पैगंबर का एक मेराज शुरू हुआ और पैगंबर अपने उरूज पे पहुंचने लग गए। वरफाना लक़द की तस्वीर हकीकी में अल्लाह ने रंग भरना था तो रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर को वहां पे बुलाया जहां अपने सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर में रंग भरने थे। और वरफाना लक़द का हकीकी मानो मिस्ताको मफहूम तशरीह तफसील और वज़ाहत पूरी दुनिया के सामने वाज़े करनी थी तो रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर को बुलाकर कहा मेरे महबूब, पूरी दुनिया पूछती थी कि तेरा मकाम क्या है। पूरी दुनिया कहती थी कि इस नबी के मकाम की इब्तिदा इंतहा अव्वल आखिर अज़ल अबद क्या है। तो हाँ मैं तुझे नक्शा खींच के बताऊं कि जब पैगंबर आसमानों पर गए अब नबी तो काना काबा कौसैन और अदना की हुदूद ला मुंतहा पे पहुंच चुके तो रब्बे कायनात ने और तसव्वुर खताबत में कहता हूं सब्ज़ेबाजी नहीं मुबालगाराई नहीं बल्कि नबी की शान के हक अदा करने की कोशिश और सायद जमील करता हूं कि रब ने कहा होगा मेरे पैगंबर, दुनिया पूछती है कि अगर तू नबी होता जमीनों पे क्यों होता, तू तो आसमानों पे होता। जरा तवज्जो तो कर, आसमान को दरकिनार पूरी कायनात पे नजर दौड़ा। मैंने तेरे कदमों के नीचे रखा क्या है और तेरे कदमों को कितनी चीजों से ऊंचा कर दिया। और जब हमने तवज्जो की तब तो सलामी नीचे, नबी के कदम उससे ऊपर, सात जमीनें नीचे, पैगंबर के कदम उससे ऊपर और इससे भी आगे चल, जमीन के दरिया और समंदर बारों बर्फ उससे भी ऊपर, बैत मामूर नीचे, नबी उससे भी ऊपर, लोहे कलम नीचे, नबी उससे भी ऊपर, सिद्दतुल मुंतहा नीचे, नबी उससे भी ऊपर और इससे भी और आगे चल, लोहे कलम के बाद शद्दे तूबा नीचे, नबी उससे भी ऊपर और शेवल्ला नीचे, नबी उससे भी ऊपर। और खुद अंदाजा कर, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब तू तो ऊंचा है, तू तो अरसा है, तू तो बुलंद वाला है, लेकिन तेरे वजूद पर जो एक कपड़ा चिमट कर आया मैंने इस कपड़े को भी पूरी धरती से ऊंचा कर दिया। और फिर तसव्वुर में आ कि नबी के वजूद से एक कपड़ा चिमट आए वार्चे अल्लाह से ऊंचा हो जाए जो अबू बकर जिंदगी से लेकर मौत तक, मौत से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक, हशर से लेकर जामे कौसर तक, जामे कौसर से लेकर मिज़ान अदल तक, मिज़ान अदल से लेकर जन्नत के ताज तक, जन्नत के ताज से लेकर जन्नत के महल तक जो अबू बकर नबी के साथ होगा उस अबू बकर का मकाम अल्लाह के नज़र। आज मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मंजूर चिन्योटी साहब मद्दज़िल आली बड़ी गहरी गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुछ लोगों को समझ आ रही होगी और कुछ लोगों की पगड़ियों से ऊपर परवाज कर रही होगी, लेकिन मैं मजीद आसान लफ्ज में कहता हूँ, सिपाही साहबा के लफ्जों में कहता हूँ कि वाक़अतन हुकूमत ने अगर अपनी रवश न बदली, अगर अरबाब इक़्तिदार जो मैं कदों और इशरत कदों में बैठकर अपनी अपनी मखमूर नजरों को इक़्तिदार के ऐवानों तक महदूद रख के घुमा रहे हैं, उन्हें देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में यही बोरिया नशीन, यही मांग के रोटी खाने वाले, यही ज़कात के पैसों पे पलने वाले, हाँ बाबर साहब आज तुम ताना देते हो कि यही लोग हैं जो बोरिया नशीन चटाई पे बैठ कर पढ़ते हैं और फिर हम पे हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं। तो मैं कहता हूँ हुक्मरानी के लायक ही वही होता है जो सराहने के नीचे, उस सराहने की बजाय ईंट सर के नीचे रख के सो जाए। और हुक्मरानी के लायक ही वही होता है कि जो अपना बाजू सर के नीचे रख के नींद करे और पूरी उम्मत का फिक्र करे। तुम जैसे यारो मकारो होशियारो चलाको गद्दार इस मुल्क की हुक्मरानी के लायक नहीं। और इंशाअल्लाह अजीज अनकरीब वक्त आएगा तो पाकिस्तान की धरती पर भी उसी तरह जज्बा उठेगा और ये जज्बा बेदार होगा। और जब ये जज्बा बेदार होगा तो फिर कायनात की कोई ताकत, कायनात की कोई हुकूमत, ना किसी का बात अमेरिका हो, ना किसी का बात रशिया हो, ना किसी का बात इंडिया हो, पूरी दुनिया की अपने आप को खुद पर ताकते जो कराने वाले हैं उन सबको इन बोरिया नशीनों के कदमों में गिरना पड़ेगा। ये ये 2 in 1 नारा ना लगाया करें, वन साइड 2 in 1 ना रहे तब भी, बल्कि 4 in 1 यही बात है कि हमारे लोग गैरों से बड़ा जल्दी मुतासर हो जाते हैं। टाइम नहीं है, लेकिन मैंने दिल में बातें तो बहुत सारी रखी थी, लेकिन बिलाखिर फिर भी इंशाल्लाह आएंगे। तो मेरे दोस्तों तवज्जो करना कि ये मदारिस आज कहते हैं इन मदारिस में क्या होता है जनाब, दहशतगर्द पैदा होते हैं। इन मदारस में क्या होता है, ये बोरिया नशीन लोग क्या करते हैं। आओ आज जिस जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के स्टेज पे हम खड़े हैं, ये जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारा और दरखास्ती साहिबान की मेहनत काविश और अनथक लगन की वजह से इस इदारे ने जितना थोड़ी देर में इतना तरक्की के मनासिल तय किए हैं, यकीनन कुछ लोगों के लिए तो ये आंखों की ठंडक भी होंगे और कुछ लोगों के लिए बेशक हसद और बुग़्ज़ व इनाद का वो कीना परवरी का एक और भी दरख्त होगा। लेकिन
لیکن میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسے ادارے اگر اپنی لگن کے ساتھ قائم اور قائم رہے، اور تم لوگ غریب لوگ جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ غریبوں تم میں اسلام آیا تھا، تم میں اسلام رہے گا، اگر تم ان مدارس کی سرپرستی اور تعاون کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت اور حکومت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات اور کہوں گا کہ آپ کے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کوئی لٹیرا بنتا نظر آتا ہے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی اچکا، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی کبابی، جس کے دن عشرت قدمیں رات میں قدمیں گزرتی ہے۔ آؤ اس گوریا نشین مدرسوں کے طلباء کو دیکھو کہ جو ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب لانے کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مدارس کیا کہتے ہیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بتاؤ یونیورسٹی اور کالج کیا کرتے ہیں؟ اے آکسفورڈ کے دل دادوں اور کیریئر ساز اداروں میں اپنے ہونہار اور ذہین و فتین بچوں کو بھیجنے والوں، تمہارا آکسفورڈ یہ تربیت دیتا ہے کہ جب کسی کا باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے امریکہ کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا کرتے ہیں، لیکن یہ دینی مدارس یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بوڑھے باپ کی خدمت کرو گے تو سارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ فرق ایک بنیادی فرق ہے، اور آج پوری دنیا میں پورے بین الاقوامی سطح پر یہ سازش ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے، فنڈامنٹلسٹ لوگ، انتہا پسند لوگ، یہ جو انتہا تک جانے کی بات کرتے ہیں، یا مر جائیں گے یا ماریں گے، ان لوگوں کو ختم کیا جائے۔ اور اسی کی کڑی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا آج سپاہ صحابہ پاکستان کی مرکزی قیادت، قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، جرنیل سپاہ صحابہ علامہ مولانا محمد اعظم طارق MNA اور دیگر ہمارے کئی حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ سمیت کس کا نام لوں بڑی لمبی تعداد ہے، یہ سب آج بھی سے دیوار زندہ بیٹھے ہیں، جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ہنستے مسکراتے ہوئے جیل کی کال کوٹھڑیوں کو روشن کیے بیٹھے ہیں، لیکن حق نواز کی روح کو آج بھی پکڑے بیٹھے ہیں۔ حق نواز تو نے تو زندگی لہو کر دی اور اپنے خون کے قطرے جھنکی گلیوں میں قربان کر دیے، ہم پھر بھی زندہ تو بیٹھے ہیں۔ آج ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ گھنونی سازشیں سپاہ صحابہ کو اپنی منزل مقصود سے ہٹانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو طاقتیں ہم سے ٹکرا رہی ہے ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پاس ہوں گی، چاہے اپنے ہوں، چاہے بیگانے ہوں، چاہے عقل مند ہوں، چاہے دیوانے ہوں، چاہے نئے ہوں، چاہے پرانے ہوں، اور چاہے حقیقت والے ہوں، چاہے افسانے ہوں، سب کو ہم ٹھوکریں مار کے یا سیدھی راہ میں لگائیں گے یا راستے سے ہٹائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ سپاہ صحابہ کے کارکن مایوس نہ ہو، میرے قائد نے بار بار جیل سے یہ میسج، یہ پیغام بھیجا کہ خبردار، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ کیا ہوا؟ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سار کی خوشیاں منانے والوں، سار کی خوشیاں منانے والوں سمجھ گئے ہوگے اشعار کے پردہنے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیا نام لیا جائے۔ سار کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت سارا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکوت سارا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ واخر دعوانا